الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین صدق اللہ العظیم۔ صدر تربیتی کیمپ اور معزز علماء کرام، جس حساس موضوع کے تحت آپ حضرات کو زحمت دی گئی ہے، یقیناً یہ حساس، نازک اور ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اور اس نشست کا نام رکھا گیا ہے تربیتی کیمپ۔ دو موضوعات مجھ سے متعلق کیے گئے ہیں، شکیل خانیت اور پرویزیت۔ یہ دونوں موضوعات ایسے ہیں جو تفصیل کے طالب ہیں، یہ وقت کے متقاضی ہیں، لیکن وقت بہت ہی تنگ ہے، ایک موضوع بھی پورا نہیں ہو سکتا تو دوسرا موضوع کیسے پورا ہوگا؟ نماز قریب ہے، اچھا ایک صورت یہ بھی ہے کہ ٹرین دیر سے چلی ہے تو منزل پہ دیر سے پہنچے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں کافی دیر سے تو تھک گئے ہوں گے۔ اس کا احساس قاضی شہر صاحب دامت برکاتہم کو بھی ہوگا، اس لیے زیادہ آپ کو بیٹھانا نہیں چاہتے۔ 1:30 بجے تک کا وقت دیا گیا ہے اور صرف آدھا گھنٹہ ہے، آدھا گھنٹہ تو خالی ہماری تمہید چلتی ہے، تو اصل موضوع جب شروع ہوگا تو پھر اس کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ لیکن چلیے سمیٹتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو میرے ذہن میں یہ آ رہی ہے کہ یہی شہر کانپور ہے کہ ابھی کچھ مہینہ قبل قاضی شہر الحاج حافظ قاری عبدالقدوس صاحب حاجی دامت برکاتہم نے تربیتی کیمپ لگایا تھا، اور ان موضوعات کو علماء نے آپ کے سامنے اور دوسرے جو مندوبین تھے ان کے سامنے پیش کیا تھا۔ پھر کیا ضرورت پڑ گئی کہ ایک دوسرا تربیتی کیمپ لگایا جائے؟ ایسا کیا تقاضا سامنے آیا؟ قیامت آ رہی تھی؟ کیا وجہ ہے؟ بات دراصل یہ ہے، جس فکر کو لے کر انہوں نے محنت شروع کی ہے وہی فکر ہمارے اندر بھی پیدا ہونی چاہیے۔ اس تربیتی کیمپ کا مقصد یہی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو اہل باطل ہیں یہ بڑی خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں، کسی کو اگر بھنک لگ جاتی ہے اور ہمارے علماء تعاقب شروع کر دیتے ہیں تو یہ کچھوے کی طرح منہ اپنا اندر کر دیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہمارے علماء کی محنت جذباتی ہوتی ہے، وقتی ہوتی ہے، عارضی ہوتی ہے۔ انہیں خوب پتا ہے کہ یہ 1 ہفتے کی محنت ہے، 1 ہفتے کا جوش جذبہ ہے، اس کے بعد سرد پڑ جائے گا، سب ٹھنڈا پڑ جائے گا، پھر اپنا کام شروع کر دینا۔ اور اسی وجہ سے یہ فتنے پھیل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، آگے ترقی کر رہے ہیں۔ ہم وقتی طور پر، عارضی طور پر میدان میں آ جاتے ہیں، کوششیں شروع کر دیتے ہیں، محنت و جد و جہد میں لگ جاتے ہیں، یہ جلسہ، وہ جلوس، یہ منبر و محراب، یہ خطابت، یہ تقریر، سب گرم بازاری 1 مہینے کے لیے، اس کے بعد پھر خاموشی۔ وہ اپنا کام شروع کرتے رہتے ہیں، مسلسل محنت، سال بھر، 2 سال، 3 سال، بعض کے پیچھے، ایک کے پیچھے انفرادی طور پر یہ کئی گھنٹے، کئی دن، کئی ہفتے لگا دیتے ہیں۔ ہماری محنت کیا اس نوعیت کی ہو رہی ہے؟ اس جہت سے کیا ہو رہی ہے؟ تو تربیتی کیمپ کا مقصد ہوتا ہے افراد سازی۔ ہمارے علاقے میں مختلف اطراف میں، اکناف میں کام کرنے والے افراد تیار ہو جائیں جو اپنے علاقے کو سنبھال لیں۔ ہمارے زیر اثر جو حلقہ ہے ہم اس میں محنت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، یہ تربیتی کیمپ کا مقصد ہے۔
ظاہر ہے ایک آدمی ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا، ہر علاقے میں نہیں جا سکتا، ہر محلے میں گلی کوچے میں نہیں پہنچ سکتا۔ اگر یہ آنے والے ہمارے مندوبین، ہمارے علماء، ہمارے ائمہ یہ اس فکر کو لے لیں اور جس جس علاقے میں ہیں وہاں رہ کر کے کام شروع کر دیں تو انشاءاللہ ہر علاقہ فتنے سے پاک ہوگا۔ اس فکر کو لے کر کے ہمیں جانا ہے، اس ذہنیت کے ساتھ ہمیں یہاں جانا ہے کہ وہاں جا کر کے خاموش نہیں بیٹھیں گے، کام کریں گے انشاءاللہ اور محنت کریں گے۔ تو تربیتی بات یعنی بیان نہیں ہوگا جس میں زیر و بم دیکھا جاتا ہے، تقریر کا لب و لہجہ دیکھا جاتا ہے، انداز اتار چڑھاؤ کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، یہ یہاں مقصود نہیں ہے، تربیت مقصود ہے۔ تو ہم اس فکر کو لے کر کے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اذا ظہرت الفتن او قال البدع وصب اصحابی فلیظہر العالم علمہ فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله عنه صرفا ولا عدلا۔ کہ جب فتنے ظاہر ہوں، کیا فرمایا، جب صحابہ کو گالیاں دی جائیں، تحفظ ختم نبوت اور عظمت صحابہ دو عنوان لگایا گیا ہے۔ جب فتنے ظاہر ہو، یہ سارے فتنے ہیں، شکیل خانیت ہو، پرویزیت ہو، قادیانیت ہو، پلمبر جہلمی ہو، یہ جتنے فتنے ہیں سارے فتنوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کی ذمہ داری بتائی کہ جب یہ فتنے ظاہر ہوں یا صحابہ کو گالیاں دی جائیں تو ایسے وقت میں خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ عالم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے۔ یہ علم کا اظہار تعلی کے لیے نہیں، تکبر کے لیے نہیں، دکھاوے اور ریاکاری کے لیے نہیں، علم کا شہرہ بتانے کے لیے نہیں، علم کا اظہار ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے ہوگا۔ فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، تو عالم کی ذمہ داری۔ آپ سب حضرات ماشاءاللہ اہل علم ہیں، علماء ہیں، اللہ نے وارثین انبیاء کی فہرست میں ہمیں شامل کیا ہے، تو اب نبی ہماری ہی ذمہ داری بتا رہے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، اور آگے وعید بھی سنائی ہے جو ایسا نہ کرے، جو یہ فتنوں کی سرکوبی کی ذمہ داری پوری نہ کرے، فرمایا اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت۔ اور ایسا بندہ ایسا ہے، یاد رکھو کہ گویا اس کی نفلی عبادت بھی قبول نہیں اور اس کا فرض بھی قبول ہے۔ وعید بڑی زبردست۔ یہ علماء جو محنت کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا کہ تربیتی کیمپ کیوں کیا جا رہا، یہ نشست کیوں لگائی گئی، کیا ضرورت ہے اس کی؟ یہ علماء اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، ہر ایک سے اس کی استطاعت کے بقدر اور اس کی اپنی طاقت اور قوت کے بقدر سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری کی یا نہیں کی۔ اس لیے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے علاقے میں اس کام کی اہمیت کو سمجھے۔ ایک تو کام کی اہمیت سمجھنا ہے، کام کی نوعیت کو سمجھنا ہے، اس کی ذمہ داری کو سمجھنا ہے، اور پھر یہاں سے فکر لے کر کے اپنے علاقوں میں جانا ہے اور گرم ہو کر کے کام کرنا ہے۔ گرم کا مطلب حکمت عملی بھی ساتھ میں لے کر کے کریں، تب انشاءاللہ فتنے ختم ہوں گے اور جو صحیح راستہ ہے ہمارے لوگوں کے سامنے، معاشرے کے سامنے، وہ صحیح راستہ آئے گا۔ دوستو باتیں بڑی لمبی، لیکن صرف وقت کم ہونے کی وجہ سے میں بہت اجمالی طور پر اختصار کے ساتھ دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شخصیات کی خبر دی، اور وہ 3 شخصیات دنیا کی عظیم شخصیات ہیں۔ 3 شخصیات میں 2 شخصیات ایسی ہیں جو نورانی ہیں، اور 1 شخصیت ایسی ہے جو ظلماتی ہے۔ نورانی شخصیات میں حضرت مہدی علیہ الرضوان ہے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے۔
اور جو ظلماتی شخصیت ہے وہ دجال اعور کی ہے، دجال اعظم کی ہے۔ نبی نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کیف تہلک امۃ انا اولها والمہدی وسطها والمسیح آخرها، یہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے؟ استفہام انکاری ہے، علماء جانتے ہیں یہاں بتانا مقصود ہے کہ یہ امت ہلاک نہیں ہوگی، یہ امت تباہ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ شروع میں تو میں ہوں اس امت کی حفاظت کرنے کے لیے، انا اولها والمہدی وسطها، اور درمیان میں حضرت مہدی ہوں گے، والمسیح آخرها، اور آخر میں حضرت عیسیٰ ابن مریم تشریف لائیں گے، تین ہستیاں۔ اور دجال کے بارے میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ وہ نکلے گا، اس کا خروج ہوگا، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم یہ آسمان سے تشریف لائیں گے، خاص طور پر اس کے خاتمے کے لیے۔ ان کا نزول خاص اسی مقصد کے تحت ہوگا۔ میں تھوڑی سی اس کی اہمیت اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی حقانیت اور قطعیت کو بتلانا چاہتا ہوں۔ یہ مسئلہ کتنا قطعی ہے، کتنا اہم ہے۔ تھوڑی سی تفصیل پیچھے چلیں گے۔ قرآن کریم ہمارے درمیان موجود ہے، پوری دنیا میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، ہر جگہ قرآن کریم کے نسخے موجود ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا بھی کوئی انکار کر دے تو کیا اس کے انکار سے ہمیں اس کے کفر میں شبہ رہے گا؟ نہیں۔ پھر عیسیٰ کا مسئلہ اگر اتنا قطعی ہے تو اس میں شبہات کیوں پیدا کیے جاتے ہیں اور لوگ اس مسئلے میں مشتبہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ قرآن کا منکر ایک تردد بھی کا اس کے لیے ہوتا نہیں ہے، ایک سیکنڈ کا تردد فوراً کہہ دیتے ہیں قرآن کا منکر ہے کافر۔ مسئلے عیسیٰ میں گڑبڑی پیدا کرتا ہے تو اس سلسلے میں ہم تذبذب کے شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ بس مسئلہ صرف یہ ہے ہم نے اس مسئلے کی قطعیت کو اپنے لوگوں کے سامنے رکھا نہیں اور سمجھایا نہیں۔ بات دراصل صرف یہ ہے، ورنہ قرآن کی ایک آیت کا منکر بالکل ایسے ہی ہے جیسے عیسیٰ ابن مریم کے آسمان سے نازل ہونے کا منکر ہے یا دوسرے کو عیسیٰ مسیح کے منصب پر براجمان ہونے کا دعویٰ۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ قرآن کریم لفظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے، صرف لفظوں کا نام قرآن نہیں ہے۔ النظم والمعنی جمیعا۔ کیوں؟ اس کی قطعیت ہمارے سامنے، یہاں تک کہ مسلمان تو مانتے ہیں، غیر مسلم بھی اس کو مانتے ہیں، غیر مسلم بھی اس کو مانتے ہیں، ان کو بھی شبہ نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ قرن اول سے، زمانہ نبوی سے قرآن تواتر کے ساتھ نقل ہوتا چلا آیا ہے، اس لیے اس میں رائے برابر بھی کوئی شبہ نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کا ایک ایک لفظ قطعی ہے۔ اس لیے اس کا منکر کیا ہوگا؟ کافر ہوگا، اسلام سے خارج ہوگا۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کا منکر تو کافر ہے، لفظ کا جو معنی ہے اس معنی کا منکر کافر کب ہوگا؟ کیونکہ قرآن دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ تو اس کا معیار بتا رہا ہوں، اس کی پہچان، اس کی سچائی۔ لفظ ہمارے یہاں تواتر سے ثابت ہے، اس لیے اس کا منکر کافر ہے، کیونکہ قطعی چیز کا منکر ہے۔ اسی طرح اگر لفظ کی دلالت اس کے معنی پر ہو رہی ہے اور معنی بھی تواتر سے ثابت ہے تو اس معنی کا منکر بھی کافر ہوگا۔ جس طرح الفاظ قرآنی پر ایمان لانا فرض ہے، اسی طرح معانی قرآن پر بھی ایمان لانا فرض ہے۔ الفاظ قرآن کا ماننا شرط اسلام ہے تو معانی قرآن کا ماننا بھی کیا ہوگا؟ شرط اسلام ہوگا۔ مثال کے طور پہ صلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، الفاظ قرآن میں آئے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا، جگہ جگہ قرآن نے ذکر کیا۔ حج کا معنی معلوم ہے، صلاۃ کا معنی معلوم ہے، زکوٰۃ کا معنی معلوم ہے۔ کسی عام آدمی جاہل کے پاس چلے جائیے رسید لے کر کے، سمجھے گا زکوٰۃ لینے کے لیے آ گئے رمضان میں، معنی بالکل متعین ہے۔ اور حج کا معنی
بھائی عمرہ کرنے جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، اس کے مخصوص مقامات ہیں، سب ذہن میں ہیں۔ اگر کوئی کہے میں حج کرنے جا رہا ہوں، یعنی دلی جا رہا ہوں، دلی سے واپس آؤں گا تو حاجی بن کر کے آ جاؤں گا، کیا کہیں گے لوگ؟ بیوقوف بنا رہا، معنی میں گڑبڑی، یہ قبول نہیں ہے۔ حج کا معنی خارج میں متعین ہے، ہمارے ذہنوں میں سمایا ہوا ہے۔ اگر کوئی اس میں گڑبڑی پیدا کر دے، رنگ ہاتھوں پکڑ لیں گے۔ ہر جاہل سے جاہل بھی کہے گا کہ جھوٹ بولتا۔ مسئلہ عیسیٰ میں کیسے لوگ غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں؟ تو جیسے یہ الفاظ ہیں، ان کے معانی متعین ہیں، ایسے ہی سمجھیے خاتم النبیین کا جو لفظ ہے، یہ لفظ بھی قطعی ہے، اس کا معنی جو ہے وہ بھی قطعی ہے۔ اس کا جو معنی ہے وہ بھی قطعی، معنی وہی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب اگر مرزا قادیانی کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے نبی ساز، نبی گر، نبی بنانے والا، ظاہر ہے یہ معنی گھڑا ہوا ہوگا، غلط ہوگا۔ آیت خاتم النبیین کا منکر سمجھا جائے گا، قرآن کا منکر کہلائے گا۔ صرف معنی ختم نبوت کا نہیں، ایک حقیقت کا بھی اگر کوئی انکار کر دے تو اسلام سے باہر۔ اسی طرح آمدم برسر مطلب حضرت عیسیٰ ابن مریم کا مسئلہ ہے، اللہ نے صاف لفظوں میں فرما دیا ہے رافعک الیہ، صرف ٹکڑا پیش کر رہا ہوں، پوری آیت کی تشریح نہیں کر رہا ہوں۔ رافعک الیہ، میں تمہارا آسمان پر رفع کرنے والا ہوں، یہ وعدہ تھا اللہ کا۔ پھر آگے اللہ نے فرما دیا ایک جگہ برفعہ اللہ الیہ، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دیا، آسمان پہ عیسیٰ کو اٹھا لیا۔ یہ لفظ قطعی ہے، معنی بھی قطعی ہے، لفظ بھی قطعی ہے، معنی بھی قطعی ہے۔ اور قرن اول سے، نبی کے زمانے سے آج تک یہ معنی پوری امت مانتی چلی آ رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے جسم سمیت جسد عنصری کے ساتھ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں۔ اگر کوئی اس لفظ کو تو مانتا ہے، میں قرآن کی اس آیت کو مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، لیکن اس کے معنی کا انکار کر رہا ہے کہ نہیں جی شکیل بن حنیف آ گیا اس کی جگہ پہ عیسیٰ بن کر کے، تو یہ قرآن کا منکر کہلائے گا، اس آیت کا منکر کہلائے گا، اور قرآن کی ایک آیت کا بھی منکر ہو تو کافر ہوگا۔ ہمیں اس مسئلے پر ایسا یقین ہونا چاہیے کہ اس کے خلاف اگر کوئی کیسی بھی بات کہے تو ہم اسے ایکسپٹ کرنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، چاہے اس پر وہ لاکھ دلیلیں پیش کر دے۔ میں ایک جگہ تھا دہرادون میں، وہاں پہ ایک صاحب نے کہا کہ شکیل بن حنیف کے پاس ایک صاحب جانے والے ہیں، ان کو کسی نے بتا دیا ہے کہ شکیل بن حنیف کے پاس جاؤ گے تو تمہاری جو دو بچیاں ہیں دونوں گونگی بہری ہیں، یہ بولنے والی ہو جائیں گی، گونگے پن کا بھی علاج، بہرے پن کا بھی علاج ہو جائے گا۔ تو کس طریقے سے ایمان خراب کرنے کے لیے وہ اپنے جال پھیلا رکھے۔ اگر یہ چلا بھی جائے خدا نخواستہ تو کیا یہ اس کو خالی ٹھیک کر کے واپس کرے گا، یا اپنی مسیحیت منوا کر کے اور دعویٰ اس کے دل و دماغ میں اتار کر کے واپس کرے گا؟ ظاہر ایمان کا سودا کرے گا۔ تو کیا اگر یہ شخص بیماری کا علاج کر دے تو کیا وہ مسیح ہو جائے گا؟ اس کا دعوی مسیحیت صحیح ہو جائے گا؟ ہمیں اس مسئلے پر ایسا یقین ہونا چاہیے کہ وہی عیسیٰ تشریف لائیں گے جو ہمارے نبی سے 571 سال پہلے آ چکے ہیں، پیدا ہو چکے ہیں، آسمان پر اس وقت موجود ہیں، وہی قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ ان کے نام پر کوئی دوسرا پیدا نہیں ہوگا، وہی عیسیٰ آنے والے، یقین ہونا چاہیے۔ اس کے خلاف اگر کوئی مسیحیت کے نام پہ آئے اور آپ کے سامنے دلیلیں پیش کرے اور کہہ دے کہ میں تمہارے سامنے ابھی اپنے مسیحیت کے دعوے پر دلیل یہ دیتا ہوں کہ لاٹھی کا سانپ بنا کے دکھلاتا ہوں، تو لاٹھی کا سانپ بنا دے تو مسیح ہو جائے گا وہ۔ مٹی کا سونا بنا دے عیسیٰ ابن مریم ہو جائے گا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جی۔ اس سلسلے میں ہمارے نبی نے خبردار کر دیا ہے، دجال آئے گا،
دجال کے بارے میں کیا بتلایا گیا ہے کہ وہ مردے کو زندہ کرے گا، اس کے ہاتھ میں کرتب ہوں گے، کرشمے ہوں گے، شعبدے ہوں گے، شعبدہ بازی دکھلا کر کے اپنی خدائی کا پرچار کرے گا۔ اگر ہمارا ایمان قرآن پر ہے، حدیث پر ہے، اللہ پر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، تو اس میں کوئی شبہ نہیں۔ ہر انسان جس کے سامنے دجال یہ کرشمہ دکھلائے گا وہ فوراً کہے گا اب تو تیرے جھوٹے ہونے پر، دجال ہونے پر اور یقین ہو گیا۔ چنانچہ مثال بھی دی گئی ہے، ایک مومن کو دجال قتل کرے گا، 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر زندہ کرے گا اور پوچھے گا اب بتا، وہ کہے گا اب تو اور زیادہ تمہارے دجال ہونے پہ یقین ہو گیا۔ تو میرے بھائیو ہمارا یقین بڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ 3 کا عدد 10 سے زائد ہے، 3 کا جو عدد ہے وہ 10 سے زائد ہے، اور اپنے اس دعوے پر دلیل یہ پیش کرے کہ آسمان سے پانی برسا دے، تو 3 کا عدد 10 سے زائد مان لیں گے؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ یہ حقیقت کے خلاف کہہ رہا ہے۔ اس کے سلسلے میں چاہے وہ لاکھ دلیلیں پیش کرے مگر اس کی دلیل کی سنوائی نہیں ہوگی، اس کی کوئی بھی دلیل مسموع نہیں ہوگی۔ اس کا یہ ڈرامہ کرنا، آنکھوں میں دھول جھونکنا تو ہو سکتا ہے مگر حقیقت کو بدلا نہیں جا سکتا اس کے ذریعے سے۔ ایسے ہی آپ عیسیٰ ابن مریم کے مسئلے کو سمجھیے، نبی کے زمانے سے تواتر کے ساتھ یہ مسئلہ ہمارے تک پہنچا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ ان کی پیدائش حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی پیدائش میں کئی قول ہیں، بعض 71 کہتے ہیں، بعض 60 ہجری بتلاتے ہیں، بعض 80 کہتے ہیں۔ چلو 80 کا قول مان لیا جائے، مشہور ہے۔ اور آخری صحابی کا انتقال جو ہوا ہے وہ 110 ہجری میں، حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا انتقال 110 ہجری میں۔ تو امام صاحب نے صحابہ کا زمانہ کم سے کم 30 سال کا پایا کہ نہیں؟ 30 سال کا زمانہ پایا۔ امام اعظم نے فقہ میں جو کتاب لکھی، علم کلام میں فقہ اکبر، اس میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے مسئلے کو لکھا ہے اور کئی احادیث نقل کی ہیں، اور پھر فرمایا ہے فیصلہ حق کائن، کہ دجال کا خروج اور عیسیٰ ابن مریم کا آسمان سے نازل ہونا یہ دونوں برحق ہیں، کائن ہو کر کے رہیں گی باتیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اسی طرح اس وقت نہ امام ابو داؤد تھے، نہ امام نسائی تھے، نہ امام ترمذی تھے، نہ امام بخاری تھے۔ عقیدۃ الطحاوی جو عقیدے کی کتاب ہے امام طحاوی کی، 361 ہجری میں ان کی وفات ہے، اس میں بھی عقیدہ لکھے ہوئے ہیں، ایمانیات میں اس کو شمار کیا ہے، اور باقاعدہ عربی الفاظ لکھا ہے نؤمن ایمان ونؤمن بخروج الدجال ونزول عیسی ابن مریم علیہ السلام من السماء، آسمان سے عیسیٰ کے نازل ہونے پر، دجال کے نکلنے پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ امام بخاری نے بخاری شریف لکھی ہے، براہ راست امام بخاری سے 80,000 افراد نے بخاری شریف کا سماع کیا ہے۔ اب تو دورے کی بہت ساری درس گاہیں ہیں، دارالعلوم دیوبند ہے، مظاہر العلوم سہارنپور ہے، ندوۃ العلماء ہے، شاہی مراد آباد ہے، اور بہت سے ادارے ہیں یہاں بھی علاقوں میں، دوسرے علاقوں میں بھی، پھر دوسرے ممالک میں بھی۔ اب تو دورہ پڑھنے والے بہت سارے حضرات، دورہ پڑھنے والے بہت سارے حضرات ہیں، لاکھوں کی تعداد میں۔ تو اب یہ کہنا بالکل صحیح ہے، آج سے لے کر کے امام بخاری تک، امام بخاری سے لے کر کے امام اعظم ابو حنیفہ تک، امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر کے صحابہ تک، صحابہ سے لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ عقیدہ نقل در نقل ہوتا چلا آیا ہے۔ ایسے مسئلے میں یہ شبہات پیدا کرنا کہ میں جی شکیل بن حنیف آ گیا ہوں عیسیٰ ابن مریم بن کر، کیسے اس کا دعویٰ قبول کر لیا جائے؟ پھر اسلام میں اس کا کیا حصہ رہ جائے گا؟ آسمانی رہبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، عیسیٰ ابن مریم کی بات کرتا ہے، پیدا ہوں گے،
وہ آئیں گے نہیں جو آسمان پہ اٹھائے گئے، مہدی ہونے کی باتیں کرتا ہے۔ بہت سارے عقائد ہیں، میرے پاس یہاں مہمان خانے میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اس کی اوریجنل کتاب ہے، اصلی کتاب ہے۔ اگر موقع اجازت دیتا تو میں کتاب کھول کر کے اس کے باطل نظریات کو آپ کے سامنے پیش کرتا، اس کے عقائد بتلاتا، دکھلاتا کہ دیکھو یہ کیا لکھ رہا ہے۔ آسمانی رہبر ہونے کی بات، عیسیٰ کے پیدا ہونے کی بات، مہدی کے دعوے کی بات، علماء کو کنڈم کرنے کی بات اور مفتیان کرام کی حیثیت کو مجروح کرنے کی بات، مطلب یہ ہے کہ اب میں ایک نیا دین لے کر کے آ گیا، میری بات مانا۔ عیسیٰ ابن مریم کے آنے کی خبر دی ہے نا نبی نے، کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عیسیٰ لم یمت، عیسیٰ مرے نہیں ہے۔ ان عیسیٰ لم یمت، صاف صاف موت کی نفی فرمائی، عیسیٰ سے موت کی نفی فرمائی گئی، لم یمت، وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور وہ تمہارے پاس لوٹ کر کے آئیں گے۔ اب لفظوں کی اگر کوئی حقیقت ہے اور لفظوں میں کوئی معنی پنہا ہوتا ہے، لفظوں سے اگر معنی تک رسائی ہوتی ہے تو ہمیں یہاں سمجھنا پڑے گا نبی کے الفاظ میں کہ معنی کیا ہے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ ان عیسیٰ لم یمت، مرے نہیں ہیں۔ یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ مر گئے اور اب ان کی جگہ پہ میں آیا ہوں؟ فرمایا راجعون، لوٹ کر کے آئیں گے۔ تو لوٹ کر کے کون آتا ہے؟ جو پیدا ہوتا ہے، یا ایک بار آ کے جا چکا ہو وہ لوٹ کر کے آئے گا؟ لوٹ کر کے کون آتا ہے جی؟ ایک آدمی یہاں سے لکھنؤ گیا، کوئی پوچھ رہا ہے بھائی کہاں گئے وہ، کہہ رہے ہیں واپس آ رہے ہوں گے، راستے میں ہے۔ تو واپسی کا لفظ بھی بتا رہا ہے اسی مسئلے کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور وہی عیسیٰ جو مریم کے بیٹے کہلاتے ہیں، اور یہ خوشتری بیگم کا بیٹا ہے۔ شکیل کس کا بیٹا ہے؟ خوشتری بیگم، باپ کا نام حنیف ہے، اور عیسیٰ کی شخصیت تو ایسی ممتاز ہے کہ دنیا میں اتنا بڑا علم اور اتنا بڑا تعارف کسی کا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ان کے باپ ہی نہیں ہے، ان کے باپ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور باقاعدہ آیت قرار دیا، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، ہم نے ابن مریم کو اور مریم کو آیت بنایا ہے، نشانی، عجوبہ قدرت، کرشمہ خداوندی ہے، یہ آیت ربانی ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم بچپن میں پیدا ہوئے، یہودیوں نے الزام لگایا تو فرمایا انی عبد اللہ، جواب دیا، اپنی ماں کی براءت، عفت، پاک دامنی، طہارت بیان کی، میری ماں پاکیزہ خاتون ہے، تمہارا الزام لگانا بالکل غلط ہے، انی عبد اللہ۔ سوچنے والی بات ہے، عیسیٰ ابن مریم بچپن میں تکلم فرما رہے ہیں، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اس میں آسمان سے اترنے کی دلیل، 10 آیتیں میں پیش کروں گا، موقع رہے گا، 10 آیتیں، لیکن موقع نہیں ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ۔ کیا شکیل کہہ سکتا ہے اس میں میرا تذکرہ؟ کیا کہہ سکتا ہوں میرا تذکرہ؟ تو اب آپ کے سامنے نام کیا بتایا گیا؟ عیسیٰ ابن مریم کا، وہ آئیں گے، شکیل اس کے نام پہ آ نہیں سکتا۔ آپ کو بتایا گیا ہو کہ یہاں پر محمد حسان صاحب تشریف لائیں گے اور آ گئے محمد فیضان، تو اعلان کرنے والے کو جھوٹا کہیں گے کہ نہیں؟ یا تو وہ جھوٹا اور یا نام کسی کا لینا تھا، مغالطہ ہو گیا، تو کیا اللہ کو نعوذ باللہ جھوٹا کہیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کاذب کہیں گے؟ جب نبی نے عیسیٰ ابن مریم کا نام لیا ہے تو وہی آئیں گے نا، اعلان میں جس نام کا تذکرہ ہے وہی آئیں گے، وہی شخصیت آئے گی، نہ کہ اس کے نام سے کوئی اور شخصیت۔ نبی نے جگہ بھی بتلا دی ہے، فَيَنزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّةِ دِمَشْقَ بَيْنَ مَحْرُوزَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ، دمشق میں آئیں گے۔ کہاں آئیں گے؟ دمشق میں۔ اور یہ کہاں؟ دربھنگا۔ تو دمشق میں بھی دال ہے، دربھنگا میں بھی دال ہے، مناسبت پوری ہو گئی، لہذا دمشق کہہ کر کے دربھنگا مراد لیا جا سکتا ہے۔
آپ کو بتایا گیا ہے مسجد عائشہ اشاعت العلوم قلی بازار میں تربیتی کیمپ ہے. آپ یہ مسجد کو چھوڑ کر کے کسی دوسری مسجد میں نہیں گئے, دوسرے محلے میں نہیں گئے, پتہ بتایا گیا ہے, آپ پتہ دیکھ کر کے یہاں پہنچ گئے. دمشق نبی نے پتہ بتلایا ہے, وہ دمشق ایک متعین جگہ کا نام ہے اور ساری دنیا جانتی ہے ملک شام, ملک سیریا کا علاقہ ہے. جب نبی نے یہ بات بیان فرمائی تب بھی دمشق تھا, اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی خبر دی ہے کہ دربھنگا میں کیسے وہ شکل عیسیٰ ابن مریم بن سکتا ہے. جگہ بتلا دی, نام بتلا دیا, ماں کا تعارف کرا دیا, کارنامے بتلا دیے, خصوصیات بتلا دی, علامتیں بتلا دی. ان ساری تفصیلات کو سامنے رکھا جائے, ایک بھی علامت نہیں پائی جاتی. اچھا مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, ایک علامت بھی اگر مان لیجیے پائی بھی جائے تو کیا ایک علامت کے پائی جانے سے وہ مہدی بن جائے گا؟ جتنے بھی جھوٹے ہیں فرادی, ایک دو علامت کو کھینچ تان کر کے اپنے اوپر فٹ کر کے لوگوں میں واہ واہی لوٹنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مہدی ہیں. محمد جون پوری میں دیکھیے, کم سے کم محمد نام تو پایا گیا, محمد تو نام پایا گیا, لیکن مہدی کی اور بھی علامتیں ہیں, وہ بھی تو دکھانی چاہیے. شکیل بن حنیف میں تو نام کی بھی مطابقت نہیں ہے, اس میں تو کم سے کم ایک نام پایا جا رہا ہے, اور صرف ایک نام کے پائے جانے سے کوئی مہدی نہیں ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں, نبی نے ہمارے سینکڑوں علامتیں, 50 علامتیں حضرت مہدی کی بیان فرمائی ہے, تو کیا وہ فضول ہے, بے معنی ہے؟ ایک دو علامت کو لے کر کے دوڑیں گے, یا ساری علامتیں ڈھونڈیں گے, تلاش کریں گے, ساری علامتیں کسی میں پائی جائیں گی تو مہدی کہلائے گا, اور نہیں پائی جائیں گی تو مہدی نہیں کہلائے گا. میں آپ سے کہوں کہ چائے لے کر کے آؤ, چائے, تو آپ چینی لا کر کے میرے سامنے رکھ دیں کہ پیجئے جی, تو چائے ہو جائے گی. چینی کا نام چائے ہے. آپ سے کہوں بریانی, بریانی لائیے, دیکھ ابھی اوپر چڑھ رہی تھی, تو کوئی خشک چاول لا کر کے سامنے رکھ دے, بریانی کھائیے جی مولانا صاحب, کہیں گے دماغ کے اسکرو سلامت ہیں, کوئی ڈھیلے تو نہیں ہو گئے. بریانی میں کئی اجزاء پائے جاتے ہیں, چاول بھی ہے, مسالہ بھی ہے, گوشت بھی ہے, نمک بھی ہے, پانی بھی ہے, کئی چیزیں ملیں گی تو بریانی تیار ہوگی. خشک چاول لا کر کے تم کہہ رہو بریانی ہے. چائے کی پتی ڈلے گی, پانی رہے گا یا دودھ رہے گا, چینی ملے گی, تب جا کر کے وہ چائے تیار ہوگی. خالی چینی کا نام تم نے چائے رکھ دیا. حضرت مہدی کی جتنی علامتیں ہیں وہ ساری علامتیں پائی جائیں گی تو مہدی ہوں گے. ایک دو علامت اگر پائی بھی جائے تب بھی کوئی مہدی نہیں ہو سکتا, تب بھی کوئی مہدی نہیں ہو سکتا. اور ایک بات آپ کو بتلاتا چلوں میں, خالی شکیل بن حنیف, محمد شکیل بن حنیف پر بھی اگر اس کو ضد ہے کہ یہ نام جس کا ہوگا وہ مہدی کہلائے گا, علامتیں تو پائی نہیں جا رہی ہیں. محمد بھی اس نے بڑھایا ہے, اصل میں اس کی اسکول آئی ڈی ہے دربھنگا کی, وہ کالج ملت کالج کی, جو سرٹیفکیٹ اس کو وہاں سے ملا ہوا ہے اس میں نام شکیل احمد لکھا ہوا ہے, محمد نہیں ہے. اور اب اپنی کتاب میں محمد بڑھا رہا ہے, اپنی کتاب میں. یہ جھوٹ ہے کہ نہیں؟ سچا ہو سکتا ہے. ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ تفصیلات میں نہ جا کر کے ایک دو بنیادی باتوں میں پکڑ لینا چاہیے, بٹھا لینا چاہیے. اگر کسی سے سابقہ پڑ جائے, ادھر ادھر ہم نہیں جاتے. ایک دو بات بتلاؤ, جب شکیل احمد بن حنیف کی اسکول آئی ڈی اور کالج کے سرٹیفکیٹ میں احمد لکھا ہوا ہے, شکیل احمد, تو یہ اپنی کتاب میں محمد شکیل کیوں لکھتا ہے؟ یہ اس لیے تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ میرا نام محمد ہے, اور مہدی کا نام بھی محمد ہوگا, مہدی کا نام بھی محمد ہوگا. جب یہاں جھوٹ بول رہا ہے تو کیا دوسری جگہ جھوٹ نہیں بولے گا؟ تو محمد تو میرا بھی نام ہے جی, کیا ہے؟ کتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوں گے, سب کے نام میں محمد لگا ہوا ہوگا. اصل تو پہچان تیری شکیل سے ہے. اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ تو محمد ہے, تو محمد خالی نام آ جانے سے تو حضرت مہدی والا محمد نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ تیری پہچان شکیل سے ہے, محمد سے نہیں ہے. محمد تو تبرکن رکھ دیا جاتا ہے,
آپ کے نام میں بھی محمد لگا ہوا ہے، بہت سارے احباب بیٹھے ہوں گے جن کے نام میں محمد لگا ہوا ہوگا، تو یہاں تو ایک جھوٹ اس کا پکڑا گیا۔ دوسری بات یہ ہے شکیل، اس کی جو برادری ہے وہ خان ہے، ہندوستانی نسل کا ہے، اور حضرت مہدی آل رسول سے ہو۔ یہ ایسی پہچان ہمارے نبی نے بتائی ہے کہ اس پہچان کی وجہ سے اس کی مہدویت خطرے میں، اس کے راستے میں بہت بڑی چٹان حائل ہے، مہدویت ثابت نہیں کر سکتا۔ تو اب اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ شوشہ چھوڑا، ہندوستان میں کسی کی تاریخ محفوظ نہیں ہے، کسی کا نسب محفوظ نہیں ہے، خاندان کا ریکارڈ موجود نہیں ہے، یہ کہہ کر کے اپنے لوگوں کو تسلی دی، ارے کسی کا نہیں ہے تو میرا بھی نہیں ہے، کیا پتہ میں صحیح دی ہوں۔ یاد رکھیے اللہ نے اس کے منہ پر تماچا مارا ہے، باطل کو باطل کے گھر میں ہی دھن دبوچا۔ اس کے چچا نور محمد سے اللہ نے اس کے خاندان کا پورا شجرہ نسب لکھوا دیا، شجرہ نسب لکھوا دیا، اور تحریر میرے پاس موجود ہے، اس میں اس کی برادری خان بتائی گئی ہے۔ بتائیے خان ہے تو ہندوستانی نسل کا ہے تو آل رسول سے کیسے نسبت جڑ رہا ہے؟ جب آل رسول سے نہیں ہے تو تیرا مہدی ہونا یہیں سے غلط ہے۔ ہم آگے گفتگو نہیں کریں گے، آگے کوئی بات نہیں سنیں گے، آگے تیری کوئی دلیل نہیں چلنے والی ہے، پہلے اپنا آل رسول ہونا ثابت کر دے بس۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں شکیل خانیت کو صحیح طریقے سے سمجھانے کے لیے آپ نہ قرآن کی آیت پیش کریں، نہ حدیث کی کوئی بات پیش کریں، نہ حدیث کا کوئی ٹکڑا پیش کریں، صرف شکیل خانیت یاد کر لیں۔ کیا؟ شکیل خانیت۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں شکیلیت، شکیلیت، شکیلیت میں اس نام میں اس کی پوری پہچان نہیں ہے۔ شکیل خانیت اگر آپ نام دے دیں گے اس پوری جماعت کو شکیل خانیت، تو اس نام سے اس کا پورا کچا چٹھا سامنے آ جائے گا، اس کا جھوٹ، اس کا بتلان، اس کا رد اسی ایک لفظ میں پنہا ہے، شکیل خانیت کے اندر۔ اس لیے آپ اپنی زبان سے بھی، اپنے دوستوں سے بھی کہیے اور لوگوں سے کہیے کہ اس جماعت کو شکیلیت سے صرف موصول نہ کریں، شکیل خانیت کہیں۔ جیسے ہی شکیل خانیت لگے گا اس کا دعویٰ باطل ہو جائے گا۔ قادیانیوں کو قادیانی کہا جاتا ہے، یا قادیانیت پسند نہیں کرتے اپنے لیے، کہتے ہیں احمدی کہو جی، مبشرا برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، وہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ احمدی کہو، اس نام سے بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن قادیانیت نام سن کر کے غصے میں آ جاتے ہیں۔ اصل نام ان کا یہی ہے، کیونکہ احمدی تو ہم لوگ، احمد میرے نبی کا نام، محمد بھی ہمارے نبی کا نام، حضرت عیسیٰ نے ہمارے نبی کی بشارت جو سنائی ہے وہ احمد نام سے، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، تو ہم محمدی بھی ہیں، احمدی بھی ہیں، اور احمدی کا نام یہ اپنے لیے استعمال کرنے لگے ہیں، قادیانیت کو برداشت نہیں کرتے۔ شکیل خانیت بھی اگر آپ بولنا شروع کر دیں گے تو لوگوں میں یہ میسج بڑھیا طریقے سے پہنچ جائے گا کہ اس کا تعلق تو خان برادری سے ہے، آل رسول سے ہے نہیں، اور مہدی کیا ہوں گے؟ آل رسول سے ہوں گے۔ دیکھیے یار، زندہ صحبت باقی، سوئی آگے بڑھ رہی ہے، انشاءاللہ پھر ہماری اور آپ کی ملاقات بالمشافہ ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔